السلام علیکم جناب، 19 مارچ کے لیے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں کال لے کر۔ 19 مارچ کی ہم بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سیشن پر۔ سب میں پہلے آج کے سیشن کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا چارٹ آپ کے سامنے بڑا واضح طور پہ آج کے سیشن کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ 726 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی ہے۔ والیوم خطرے زیادہ تھے، 14% کمپیریٹیولی اگر ہم پچھلے سیشن میں دیکھیں۔ اور اس میں پہلے ہم بات کرتے ہیں ورک فرام ہوم پروگرام کی، جس کا آغاز ہم نے آپ کو کل کی اپنی ویڈیو میں کیا تھا کہ یہ ہم ایک بیچ اپنا پاکستان مرکنٹائل کے حوالے سے تیار کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنا دوسرا بیچ تیار کرنے جا رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں ہم اس کی ڈرائیو کر رہے ہیں اور تمام شہروں کے رہنے والے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو موجودہ معاملات اور حالات پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس سے اوور آل لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اپنے اخراجات کو تو کم نہیں کر سکتا، تو اس کی کوشش اپنے وسائل کو بڑھانے کی ہوتی ہے۔ اور موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ گھر کو پل کیا جا سکے۔ تو ورک فرام ہوم پروگرام جو ہے، اس کو پوری فیملی مل کر بھی، اور آپ جو ہاؤس وائف ہیں یا جو لوگ گھر پہ جن کو ٹائم ملتا ہے، اور جو لوگ ریٹائر لوگ ہیں، چاہے آپ ورک کرتے ہوں یا ورک فرام ہوم کرتے ہوں، تو ساتھ ساتھ آپ اس کو اگر توجہ سے تھوڑا دیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ فری ٹریننگ دیں گے اس میں، اور تمام سروسز آپ کو پرووائڈ کریں گے جو آپ کی ایک کامیاب ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے کسی بھی کام کو سوچنا بہت ضروری ہے، تو اس سے آپ کا آدھا کام جو ہے درست سمت پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی اسکلز اور ایبیلٹیز اس کو مزید انجام تک پہنچاتی ہیں۔ تو جو بھی لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ورک فرام ہوم میں، ٹریڈنگ آن لیولز کا جو پروگرام ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے، تو وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ ہمیں رابطہ کیجئے 0345-276-8680، اس پہ رابطہ کیجئے۔ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا بیچ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم وہاں سے آگے بڑھیں گے اور ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں بھرپور شرکت کریں گے، جس طرح آپ نے پہلے پروگرام میں کافی سارے لوگوں نے سپورٹ کیا اور اس کو جوائن کیا۔ اب باری ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی۔ تھینک یو۔ اچھا جناب، پاسبلٹیز اور اسٹریٹجیز پر اگر ہم بات کریں تو سب میں پہلے آج کا سیشن کو اگر تھوڑا پھر ہم ریپ اپ کریں تو سیشن ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز سے شروع ہوا۔ مطلب بلز کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اس میں ہیزیٹیشن واضح طور پہ عیاں تھا، کیونکہ مارکیٹ 45,546 535 سے دور نہیں جا سکی، اس کے اراؤنڈ ہی ٹریڈ کرتی رہی آلموسٹ 12 بجے تک، جو مڈ ڈے کال آتی ہے جس وقت تک۔ اور پھر مڈ ڈے کال میں ہم نے آپ دیکھ ہی لیا تھا کہ مارکیٹ بری طرح گر چکی تھی، اور کل کی کال میں واضح طور پہ آپ کو ایک اشارہ بھی دے دیا گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے، اگر میرے خیال میں وہ لیول تھا 45,535 کا، یا یہی 45,535 کا میرے خیال میں لیول تھا، کہ نہیں سوری 45,345 کا شاید، تو جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کر جاتی ہے تو اس کو ریکور نہیں کرے گی۔ یس، وہ 45,154 تھا، مجھے یاد آ گیا، شاید 45,154 تھا۔ تو میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ پھر ریکوری نہیں ہو سکے گی۔ تو اب اگر ہم آج کے سیشن کو دیکھیں تو مارکیٹ آغاز کے ساتھ فائٹ کرتی ہے، پھر 12 بجے کے بعد گر جاتی ہے۔ ہمیں ایگزٹ کا موقع ملا یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو پہلا پاسبل ایگزٹ تو میرے خیال میں جو آپ کو چارٹ میں دکھایا گیا ہے، ایگزٹ 1، اگر آپ نے رول آف اسٹاپ لاس کو فالو کیا ہے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس رول کو، تو آپ ایگزٹ 1 پہ نکل سکے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کر پائے ہیں تو منیمم آپ
جو ہے 45,345 پہ نکل گئے ہوں گے. یہ آپ کا سیکنڈ ایگزٹ ہو سکتا تھا یا ہوا ہے اگر آپ لوگ نکلیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی, کیونکہ یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ 45,154 کے نیچے آنے کے بعد ریکوری بھی نہیں ہوگی. اور آج ہم نے مارکیٹ میں ایسا ہی دیکھا, 726 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہو گئی, اور جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ کل کے لیے بھی پریشان کر رہی ہے. جس طرح کی مارکیٹ میں کلوزنگ ہوئی ہے, چارٹ پہ کچھ اچھی سچویشن تو نظر بالکل بھی نہیں آتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سپورٹ لیولز آپ کو دیے ہوئے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, 44,608 580 اور 44,514. یہ جو سپورٹ لیول ہے, مطلب یہ کہ اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو قطعی طور پہ کوئی امید اچھی رکھی نہیں جا سکتی. مجھے تو یہ موجودہ ایگریشن کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ان لیولز کو توڑ دے مارکیٹ, تو مارکیٹ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اور اگر اس وقت بیئرس کے پریشر کو روکنا ہے تو مارکیٹ کو کم سے کم 44,929 992 کا جو ایریا ہے اس کے اوپر رکنا پڑے گا. 44,929 992 992. اب ہم اگر دیکھیں تو یہ ایریا جو ہے تقریباً 268 پوائنٹ یہاں سے اوپر ہے. جو موجودہ کلوزنگ ہے اس سے 268 پوائنٹ اوپر ہے. تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, مارکیٹ یہ کوشش کر سکتی ہے. اگر ایسا ہوا تو ایٹ لیسٹ ایگریشن آف بیئرز میں کمی آ جائے گی, اور پھر سلولی اینڈ گریجولی ہم ریکوری کی بات بھی کر سکیں گے. اور تو اگر بلز کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے تو اس کے لیے تو انہیں بہت دور جانا پڑے گا, بہت دور جانا پڑے گا. کیونکہ میں نے کل کی کال میں بھی کہا تھا کہ, اور میں یقیناً ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کہ بلز آج 45,755 725 کے اوپر سروائیو کریں گے. اور اگر ایسا ہوتا تو بلز اسٹیبلش ہوتے, تو جو کہ آج نہیں ہوا. تو اب سچویشن جو ہے بیئرس کو فیور کر رہی ہے, اور 43,838 815 43,838 815 یہ ایٹ دا موسٹ مجھے ابھی لیول نظر آ رہا ہے کہ جہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ وہاں تک جا سکتی ہے. ابھی اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ سپورٹس ہیں؟ ہاں بے شک ہیں ہمارے پاس سپورٹ, کیونکہ یہ آپ کے سامنے سپورٹ کا جو پریسائز لیول ٹیبل ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو بے شک میں نے کہا اٹ موسٹ جو پاسبلٹی ہے وہ 43,838 818 تک ہے. مگر مارکیٹ 44,263 225 کا جو ایریا ہے یہ بھی مارکیٹ کے لیے بہت سپورٹیو ہے. تو مطلب ہم امید تو نہیں چھوڑتے اس سے. اور یہ جو میں نے اٹموسٹ لیول بتایا ہے مارکیٹ کا, یہ تقریباً یہاں سے 900 پوائنٹ کی دوری پہ. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ اگر مارکیٹ اس لیول کو توڑ دے جو 44,838 اور 815 والا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک نیا ڈیزاسٹر ہم مارکیٹ میں دیکھیں گے. بلیو می, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نیو ڈیزاسٹر فار دا مارکیٹ. تو معاملات بہت اچھے نہیں ہیں پریکٹیکلی, اور ہمیں بہت احتیاط کا تقاضا ہے. اسی لیے کل بڑا واضح طور پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش میں نے کی تھی کہ مارکیٹ میں ایگزاسشن کہاں سے ہوگا. اور مجھے بالکل یقین تھا کہ اگر 45,154 ٹوٹے گا تو ریکوری نہیں ہوگی, ورنہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہو لو بنتا ہے, پھر مارکیٹ کچھ پوائنٹ ریکور بھی کر لیتی ہے. تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تو کچھ امیدیں 44,263 225 سے لگا لیتے ہیں, اور یہی ہماری لاسٹ ہوپ آف ریکوری ہوگی. اور کمفرٹ زون کی بات کریں بولز کا تو وہ تک بڑا دور ہے یہاں سے. منیمم 45,740 726 کے اوپر انڈیکس کو روکنا پڑے گا, تب جا کے یہ معاملات درست ہوں گے. تو ہوپ فار دا بیسٹ, دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بہتری کی صورت پیدا کرے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہوگا کہ بجٹ آنے تک آپ کو اس طرح کے سرپرائزز ملتے رہیں گے. فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس, اور اس کا پریشر مارکیٹ لیتی رہے گی.
تو اچھی خاصی چلتی مارکیٹ میں اس طرح کی جو ڈیزاسٹر آئیں گے اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہیں. اٹ از گوئنگ ٹو کیپ مارکیٹ والیٹائل ٹل وی فائنڈ سم کانکریٹ سولوشن فار بجٹ. اور سو فار تو مجھے بجٹ کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس سے مہنگائی کی شرح میں کمی ہو اور معاملات بہتری کی طرف آئیں. سوائے اس کے حکومت کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے کہ بس وہ جتنا فورس ٹیکسنگ سسٹم کر سکتی ہے کرے گی. وہ انڈائریکٹ ٹیکسنگ، ڈائریکٹ ٹیکسنگ، جو طریقہ کار ہوگا وہ تمام استعمال کیے جائیں گے. اور جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر رہنا ہے، رکنا ہے، تو یہ سب تو کرنا ہوگا. بہرحال حفاظت کیجیے اپنے پورٹ فولیو کی، موقع ملتے رہیں گے، مارکیٹ کہیں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند، بہت خوش و خرم رکھے. اللہ حافظ.